السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آگے کی سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے تو ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، یہ آپ اسکرین پر دیکھیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، جن میں سے 7 ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، حروف مصالیہ 3 حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 19 حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ٹوٹل حروف تہجی 29 ہے۔ موٹے حروف کی تعداد 7 اور کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کی تعداد 3 ہے۔ باریک حروف 19 ہے، ٹوٹل یہ 29 کی تعداد میں موجود ہے۔ یہاں آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ ہمیشہ باریک یعنی پتلا پڑھے جانے والا حروف ہے، اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، یہ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ حروف تہجی کو ان چیزوں پہ تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں۔ پہلا یہ کہ موٹے حروف، اور دوسرا کبھی موٹے کبھی باریک، اور تیسرا صرف باریک حروف۔ یہ نقشہ ہم نے یاد رکھنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف اپنے ذہن میں اس طرح یاد رکھنے ہیں کہ جب ہم نماز اور قرآن پڑھیں تو ہمیں یاد آ جائے کہ یہ موٹا پڑھنا ہے یا پھر اسے باریک پڑھنی ہے۔ اسی طرح کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح باریک پڑھے جانے والے حروف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ چونکہ نماز کے دوران جب ان حروف کا خیال آپ کو ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی۔ آئیے آج نماز کی کچھ اصطلاحات ہم شروع کرتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز تجوید سے ہی مکمل ہے۔ آج ہم ثنا کی مشق کریں گے اور وہاں دیکھیں کہ کس حرف کو ہم نے پر پڑھنی ہے اور کس حرف کو باریک پڑھنی ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں، یہ ثنا کے کلمات لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ سبحانک اللہم، تو یہاں پہ اس پورے جملے میں اللہ کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے کاف کے اوپر دیکھیں آپ زبر ہے، اور لام کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے آتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت کا لام پر ہوگا۔ تو یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں ہم اس لفظ اللہ کو پر کر کے ہی ادا کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک میں اس میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے، سب باریک ہیں، تو اس کو ٹوٹل باریک ہی پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، وبحمدک۔ اور آگے دیکھیں، وتبارک اسمک، اس پورے جملے میں را موٹی پڑھی جائے گی، کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ را کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے آگے آئے وتعالی جدک، یہاں کوئی حرف موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد لا الہ غیرک، یہاں غیرک میں غین اور را دونوں موٹے پڑھے جائیں گے، کیونکہ غین موٹے حروف میں سے آتا ہے، اور را اس لیے موٹی پڑھی جا رہی ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت یعنی پیش ہے۔